بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت وہ نہیں جو ہزاروں مردوں کو دیوانہ کر دے، بلکہ عورت تو وہ ہے جو ایک ہی مرد کو 1000 بار دیوانہ کر دے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو، پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ محبت پہلی، دوسری، تیسری نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہ ہو۔ اگر تو کوئی آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ کا خوبصورت ہونا یا نہ ہونا معنی نہیں رکھتا، آپ خوبصورت ہیں یا نہیں، لیکن محبت کرنے والے کے لیے آپ دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کے ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا ہے جو ہر وقت اسے پیار کرتا ہے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ہر کام میں مدد کرے، اس کی عزت کرے، اس کے لاڈ میں زمانے اور حالات سے لڑ جائے۔ ایسے مرد کی نہیں جو دنیا کے سامنے عورت کی تذلیل کرے۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے۔ وہ جیسا کہتا ہے کرتی ہے، ساری زندگی اکیلی گزار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی۔ یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے، جس سے ایک بار جڑ گئی بس اس کی ہو جاتی ہے۔ کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو اس زمین کی باقی تمام عورتوں سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔ مرد جب کسی عورت سے عشق کرتا ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ کمبخت اپنی جان قربان کر دے گا مگر اپنی محبوبہ کو کبھی دکھ نہیں پہنچنے دے گا۔ مرد کا عشق بالکل دل کے درد کے جیسا ہوتا ہے، ایک بار اگر ہو جائے تو جان کے ساتھ ہی جاتا ہے۔ عورت کا عشق دانت کے درد کی طرح ہوتا ہے، شدت کا ہوتا ہے لیکن یک لخت ختم ہو جاتا ہے۔ عورت کی سیدھی سادی زندگی میں مرد سارے اصول توڑتا ہوا داخل ہوتا ہے اور اپنی محبت اور وفا کے جھوٹے وعدوں سے اسے اپنا عادی بنا لیتا ہے۔ پھر عورت وہی دیکھتی ہے جو وہ دکھاتا ہے، خود پر اٹھتی انگلی کی پرواہ کیے بنا وفا کرتی ہے، ایک مرد کی محبت میں سب کا بھروسہ توڑ دیتی ہے، اور جب مرد کا دل بھر جاتا ہے تو وہ عورت کے منہ پر ایسا تماچا مارتا ہے کہ عورت پھر کسی پر اعتبار نہیں کر پاتی۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا، بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب عقل آتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے، محبت کی عمر آتی ہے تو بچے پالنے پڑتے ہیں، آرام کا وقت آتا ہے تو بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ سے محبت ایک دم نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے میں، امیدیں ٹوٹتی ہیں، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی تو جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کے دکھ اور درد سمیٹ کر
ہم پرسکون نیند کرنا سیکھتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔